نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلكوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا دوسرا رکوع ہے۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی نے غزوہ احزاب کے موقع پر جو نام نہاد مسلمانوں کے رویے سامنے آئے، قرآن مجید نے ان کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ ان آیات مبارکہ کو بڑے غور سے سننے اور پڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم آج کس درجہ میں کھڑے اور سچے مخلص مسلمان کون ہوتے ہیں، ان کے کیا رویے ہیں، ان کی کیا صفات ہیں، تفصیل کے ساتھ اگلے رکوع میں اللہ نے اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا تھا۔ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر مختلف کفار کے لشکر متحد ہو کر چڑھ دوڑے تھے۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اس پر پہلے بات ہو چکی ہے کل کے درس میں کہ سنہ 5 ہجری میں غزوہ خندق کے بعد کفار کی مسلسل مسلمانوں کو ایک سخت قسم کی شکست دینے کا ان کا سوچ اور ان کا نظریہ اور ان کا ارادہ تھا، اور مدینہ کے یہودی خاص طور پر قبیلہ بنو نذیر جب انہیں جلا وطن کر دیا گیا تو وہ اس ساری سازش کے اندر سرگرم تھے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا متحدہ محاذ کھڑا کیا، بہت سارے قبائل کو، بنو غطفان، بنو اسد اور اس طرح بے شمار اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر اس وقت تک عرب کی سب سے بڑی جمعیت، سب سے بڑا اتحاد
اور سب سے بڑی فوج وہ لے کر مسلمانوں پر مدینہ منورہ، اس وقت چھوٹی سی آبادی تھی، کوئی زیادہ تعداد نہیں تھی، مسلمانوں کی بھی اس وقت تک ابھی کوئی زیادہ تعداد نہیں تھی، اور مدینہ کی خود آبادی بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس واقعے کو یاد کرو کہ جب ہر طرف سے دشمن بہت بڑا لشکر لے کر تم پر چڑھ دوڑے تھے، ہم نے انہیں شکست دی۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے ان کے اوپر ایک ایسی تیز تند آندھی بھیجی کہ جس نے ان کے خیموں کی تنابوں کو کاٹ دیا، ان کی دیگوں اور ہنڈیوں کو الٹا دیا، ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کے رسے کاٹ دیے، اور ان میں ایک عجیب کھلبلی مچ گئی، اور وہ اس آندھی اور طوفان کو قیامت سمجھتے ہوئے وہاں میدان چھوڑ کر راہ فرار اختیار کیا انہوں نے۔ اور مزید یہ کہ ان پر رعب ڈالنے کے لیے ہم نے ایسے لشکر بھی بھیجے وجنودا لم تروها، جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے، فرشتوں کے لشکر تھے جو مسلسل ان کے دلوں میں مسلمانوں کا خوف اور رعب بھی پیدا کر رہے تھے، اور حالات سے انہیں خوف زدہ کر رہے تھے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سارے جنگ سے ایک مہینے کی تقریباً مشقت، محنت اور مجاہدے کے بعد جب دشمن ناکام اور ذلیل و رسوا ہو کر واپس ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھروں کو واپس لوٹے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہ ابھی اپنی وردیاں اور کپڑے اتارنے لگے اور اپنے آپ کو نہانے کے لیے تیار ہو ہی رہے تھے کہ حضرت جبرائیل امین حضور کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اپنا فوجی یونیفارم اتار رہے ہیں؟ جنگ ختم ہو گئی، ہم تو ابھی دشمن کو روحا مقام تک بھگا کر آ رہے ہیں، اور ابھی ہم نے وردیاں پہن رکھی ہیں، ابھی ایک اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہے جس نے بہت بڑی سازش کی، دھوکہ دیا، معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، وہ اندر کا دشمن بنو قریظہ کی صورت میں تھا، اس کے خلاف نکلیے، اپنے صحابہ کو کہیے کہ اب ان پر یلغار کرنی ہے۔ تو وہ فرشتے وہ دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی ہمت بھی بندھا رہے تھے، رہنمائی بھی کر رہے تھے، دشمنوں پر رعب بھی ڈال رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ایسے لشکر بھی اللہ نے بھیجے کہ جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھ رہے تھے، عام مسلمان نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس سے صرف وہی واقعہ احزاب کا ہی نہیں ہے، بلکہ آج بھی مسلمانوں کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ اس موقع پر مدد نہ کرتا تو آج اسلام ہم تک نہ پہنچتا۔ اللہ نے اس موقع پر مدد کی مسلمانوں کی، اور مسلمان اس موقع پر بھی محفوظ رہے اور پھر دن بدن کامیاب ہوتے رہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان اور فضل ہوا کہ اس اللہ نے پہلے دن ہی ہمارے اس پہلی مسلمان جماعت کی حفاظت کی، ہمارے پیغمبر کی حفاظت کی۔ اور آج بھی اگر دشمن کے مقابلے میں ہم اسی طرح کے پرعزم ہوں تو یقیناً اللہ کی تائید و نصرت بھی ہمیں شامل ہوگی۔ اور فرمایا مزید وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو نا اسے دیکھ رہا ہے۔ اس سے بڑی کیا ایک مسلمان کی خوش قسمتی ہوگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس وقت جس قدر بھی تکلیف اٹھائی، بھوک برداشت کی، اور رات دن کی تکان اور دشمن کا سامنا، خندق کی کھدائی، یہ بڑے ہی کٹھن اور مشکل حالات تھے۔ یہی وہ ایام ہیں کہ ایک موقع ایسا بھی آیا کہ دشمن کی طرف سے اتنی بھرپور یلغار تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ ان کی مزاحمت کرنے میں سارا دن ایسے مصروف رہے کہ آپ کی 5 نمازیں بھی قضا ہو گئی، جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ادا فرمائی۔ اس وقت نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملا، ظہر عصر مغرب عشاء تک کی قضا ہو گئی، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل حالت تھی۔ اور بھوک کا بھی یہ حال تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھ رکھے،
اگر عام صحابہ نے ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے کمر کو سیدھا کرنے کے لیے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے۔ اور یہی وہ ایام ہیں کہ جن میں عجیب و غریب اللہ کی تائید اور نصرت اور مدد کے واقعات بھی سامنے آئے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضور کی بھوک کو جب دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں گھر آیا اور گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے گھر میں چاہتا ہوں کہ حضور کو کچھ کھانا کھلایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ گھر میں تھوڑا سا ستو پڑا ہوا ہے، میں اس کو آٹا بنا کے گوندتی ہوں، اور ایک بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کرتی ہوں، میں سالن بھی تیار کرتی ہوں، آپ ایسا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند ایک صحابہ کو ساتھ لے کر آئیے گا۔ ایسا نہ کرنا کہ بہت زیادہ حضور سے چپکے سے بات کرنا، ہمیں کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، اگر آپ نے سب کے سامنے بات کی تو پھر کھانا ناکافی ہو جائے گا، تو چند ایک صحابہ آ جائیں کہ چلو جتنا ہمارے گھر میں موجود ہے ہم حضور کے لیے تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے ادھر بکری کا بچہ ذبح کیا، ہنڈیا چولہے پر رکھ دی، ادھر آٹا گوندا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ملے اور چپکے سے کہا کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا کھانا ہم نے تیار کیا ہے آپ کے لیے، اور چند ایک اہم صحابہ کو ساتھ لے لیں، بڑے صحابہ کو لے لیں، اتنا ہی کھانا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا کہ بھئی اے صحابہ تمہاری دعوت کی ہے جابر نے، تیار ہو جاؤ، اور ہم نے جا کر سب نے وہاں کھانا کھانا ہے۔ حضرت جابر سے کہا کہ جاؤ، جب تک میں نہ آؤں تم نے چولہے سے ہنڈیاں نہیں اتارنی اور روٹیاں نہیں پکانی جب تک میں خود نہ پہنچ جاؤں۔ تقریباً 1000 کے قریب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر کے گھر پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ نے اپنا لعاب دہن لے کر آٹے میں ملا دیا، اور دوسری طرف اسی طرح ہنڈیا کا ڈھکن کھول کر اس میں بھی آپ نے اپنا برکت شامل کر دی، اور ادھر فرمایا ام سلیم سے کہ اب روٹیاں پکاتے جاؤ، اور جابر سے فرمایا کہ تم سالن ڈال ڈال کے کھلاتے جاؤ۔ اب حضرت جابر کہتے ہیں کہ سب صحابہ نے 1000 کے قریب صحابہ نے کھانا کھا لیا، لیکن اس میں ذرہ کمی نہیں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تشریف فرمائے، اور آپ نے فرمایا کہ اب اپنے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، جان پہچان والوں کو بھی تقسیم کرو، ان تک بھی پہنچاؤ اور خود بھی کھاؤ۔ کہتے ہیں ہم نے سب کے ہاں بھیجا، لیکن وہ جتنا کھانا تھا اتنا ہی تھا، اس میں ذرا کمی نہیں ہوئی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات بھی اس موقع پر ظاہر ہوئے۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور جو کچھ تم اس موقع پر کر رہے تھے اللہ اس کو خوب دیکھ رہا تھا، جو مشقتیں تکلیفیں جھیل رہے تھے، بھوک برداشت کر رہے تھے، اس کو بھی اللہ دیکھ رہا تھا، اور جو تمہاری جان فشانی اور تمہاری طرف سے ہے اللہ کے حکم کی اطاعت، نبی سے محبت اور ان کی اطاعت کے جو اعمال ظاہر ہو رہے تھے، اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہ جانتا ہو، لیکن ایک مسلمان جب اس بات کو سمجھتا ہے کہ میرا رب اور میرا مولا میرے اس عمل کو دیکھ رہا ہے تو اس کی خوشی کی کیا انتہا ہوگی۔ تو فرمایا اللہ دیکھ رہا تھا۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، وہ واقعہ بھی یاد کرو کہ جب تم پر بہت بڑی ایک جمعیت فوج چر دوڑی تھی، وہ تمہاری اوپر سے بھی اور تمہارے اندر سے بھی، باہر سے بھی دشمن تھا، اندر سے بھی دشمن تھا، ہر طرف سے دشمن۔ باہر سے دشمن قریش، بنو غطفان، بنو اسد، یہ سارے قبیلے اکٹھے ہو کر حملہ آور ہوئے تقریباً 12000 کے قریب، اور اندر سے بنو قریظہ ہیں اور منافق ہیں، اور وہ منافق جو ہیں وہ الگ مسلمانوں کے حوصلے توڑنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کا قرآن نے آگے تفصیل سے تذکرہ کیا ہے۔ تو جب دشمن تمہارے ہر طرف سے اس نے تمہیں گھیر لیا، اور خوف و دہشت کا یہ عجیب عالم تھا کہ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب آنکھیں پھترا گئی تھیں، ظاہر ہے جب انتہائی خوف کا حال ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور دل تھے کہ وہ حلق کو پہنچ رہے تھے۔ جب انسان انتہائی خوف میں ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ دل اپنی جگہ سے نکل کر منہ کو آ رہا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے۔ قرآن نے وہی نقشہ کھینچا ہے کہ ایسا خوف و دہشت کا عالم تھا کہ
آنکھیں پتھرا گئی تھیں، دل جو ہے وہ حل کو آ رہے تھے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ مسلمان ان میں نام نہاد مسلمان بھی تھے، سچے مخلص مسلمان بھی تھے، اب یہ طرح طرح کے گمان کیے جا رہے تھے۔ منافق ان کے گمان تو یہ تھے کہ یہ کچھ مسلمانوں کی فتح نہیں ہونی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مسلمانوں کی فتح کی پیشین گوئیاں بھی کی تھیں، جیسے کہ خندق کی کھدائی کے درمیان چٹان کو توڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ فارس کے، یمن کے اور اسی طرح شام کے محلات مجھے دکھلائے گئے ہیں جن کو میری فوجیں فتح کریں گی۔ تو صحابہ اس کو سن کر بڑے خوش تھے، لیکن منافق وہ اب اس طرح خوف زدہ ہیں کہ وہ بدگمانیاں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسے ہی وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، دھوکے دیتے رہے ہمیں، ایسی باتیں کرتے رہے، یہاں تو ہمارے لیے جینا مشکل ہو گیا، فوجیں ہر طرف سے، دشمن ہر طرف سے یلغار کیے ہوئے ہیں۔ تو سچے مسلمان ان کا تو یقین پختہ ہو رہا تھا، اور جھوٹے مسلمان وہ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اسی موقع پر ایمان والوں کی آزمائش کی گئی تھی۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں سخت قسم کا ان پر لرزہ طاری کیا گیا تھا، ان کے لیے ایک بڑا مشکل اور کٹھن وقت تھا۔ سچے ایمان کی بھی آزمائش ضروری ہے۔ محض بس اتنا کہنے سے قرآن نے دوسری جگہ میں فرمایا آمنا، ہم ایمان لے آئے تم بچ جاؤ گے، اور تم یہ سمجھتے ہو احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یہ سمجھ لیا ہے کہ محض صرف اتنا آمنا کہنے سے ہم بچ جائیں گے، کوئی تمہاری آزمائشیں نہیں ہوگی، اللہ پرکھے گا نہیں کہ تمہارا ایمان کس درجے کا ہے۔ ہر ایک مومن کے ساتھ آزمائشیں بھی اسی درجے کی ہوتی ہیں، اور جب کبھی کوئی آزمائش آ جائے نا تو گھبرا نہیں جانا چاہیے، بلکہ اپنے ایمان پر اور ثابت قدم رہنا چاہیے، اللہ پر اور اعتماد اور بھروسہ بڑھنا چاہیے، وہی وقت ہوتا ہے انسان کی جانچ کا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی موقع پر ایمان والوں کی آزمائش کی گئی۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، وہی وقت تھا کہ جب منافق کہہ رہے تھے، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ تھا، شکوک و شبہات تھے جن کے دلوں میں، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدے کیے وہ تو محض دھوکہ دینے کے لیے تھے، جنگ میں شریک کرنے کے لیے تھے، دھوکہ دینے کے لیے ہم سے وعدے کیے، یہ کوئی فتح نہیں ہونی، اس طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ ایک جماعت اس کا یہ حال تھا کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا، منافقوں کی ایک جماعت ایسی تھی جو سچے مخلص مجاہدین کا بھی مورال گرانے کے پراپوگنڈے کر رہے تھے۔ ہر دور میں ایسے نام نہاد مسلمان ہوتے ہیں، بجائے حوصلہ بڑھانے کے، ہمت دلانے کے، الٹا حوصلہ توڑا جاتا ہے، پراپوگنڈا منفی کیا جاتا ہے۔ یہ اکثر عوام میں آج بھی اس طرح کے بودا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں، بجائے کسی کا حوصلہ بڑھانے کے، جرت اس میں پیدا کرنے کے، خود بھی ڈر اور خوف میں مبتلا ہوتے ہیں اور دوسروں کے بھی حوصلے توڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک جماعت قرآن کہتی ہے ان میں سے منافقوں میں کی ایسی بھی تھی جو کہہ رہی تھی اے یثرب والو، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، میدان میں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں تم میدان میں ڈٹے ہوئے ہو، مرنا ہے، اب تو یہاں ٹھہرو گے تو مرو گے، دشمن تمہیں چھوڑے گا نہیں، فرجعو، یہاں سے نکلو، چلو اپنے گھروں کی طرف، یہ کہہ رہے تھے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، یعنی مسلمانوں کا مورال گرا رہے تھے۔ مزید ان میں سے کچھ دکھلاوے کے لیے ایسے بھی تھے، بہت سارے تو ایسے تھے جو اپنے مورچے چھوڑ کر چپکے کھسک رہے تھے، منافق، اور لیکن کچھ جو زیادہ ہی تھوڑا سا اپنے آپ کو منافق میں مہارت رکھتے تھے، وہ حضور کے پاس آتے اور آ کر کہتے وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ایک گروہ ان میں سے حضور سے اجازت مانگ رہا تھا، اور اس نے بہانے بنا کر حضور سے اجازت مانگنا شروع کی تھی، کہنے لگے ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم اپنے گھروں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہمیں اب ڈر یہ ہے کہ دشمن اندر سے بھی حملہ آور ہو رہا ہے، بنو قریظہ یہودیوں کی صورت میں، تو ہمارے گھروں کو تہس نہس نہ کر دیں، تو اس لیے آپ ہمیں اجازت دے دیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بھی اجازت مانگتا تھا آپ نے کسی کو نہیں روکا، اس کو اجازت دے دی۔ قرآن کہہ رہے ہیں وما ہی بعورا، حالانکہ یہ ان کے عذر لنگ تھے، جھوٹے عذر تھے، ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی حفاظت کا خود ایک انتظام کر رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمرجنسی نافذ کر کے تمام خواتین اور بچوں کو ایک محفوظ گڑھی میں جمع کر دیا تھا، اور ان کی نگرانی کے لیے، حفاظت کے لیے الگ سے انتظام کر رکھا تھا۔ حالانکہ مدینہ غیر محفوظ نہیں تھا، اندر سے بھی آپ نے حفاظت کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بنو قریظہ نے بدعہدی کی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ سب سے پہلے ہم خواتین پر، بچوں پر حملہ کریں، اور انہوں نے کچھ یہودیوں کو بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہ خواتین کی حفاظت کے لیے کوئی آدمی مقرر تو نہیں ہے۔ حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، وہ کہتی ہیں کہ ایک یہودی کو میں نے دیکھا بار بار چکر لگاتے ہوئے اس گڑھی کی جس میں ہم خواتین تھیں، تو میں سمجھ گئی کہ یہ جاسوس ہے، ضرور جاسوس ہے، اور یہ جاسوسی کر کے بتائے گا جا کر کے یہاں خواتین ہیں۔ چنانچہ یہ آگے بڑھی، انہوں نے ایک لکڑی لی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی اس کے لیے تیار کر رکھا تھا، جو بھی کسی کو لکڑیاں، پتھر وغیرہ جو سامان ہو سکتا ہے وہ دے رکھا تھا۔ انہوں نے ایک شتیر اور لکڑی لی اور جا کر اس یہودی پر ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم جاؤ اور اس کا سر کاٹ کر جو ہے وہ یہودی آبادی کی طرف پھینک دو۔ اور وہ سر کاٹ کر یہودی آبادی کی طرف پھینکا، یہودی خوف زدہ ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ خواتین غیر محفوظ ہوں گی، یہاں تو حفاظت کا بڑا سخت انتظام ہے کہ ہمارے دو آدمی ادھر گئے ہیں وہ بھی نہیں بچ سکے، تو ان پر بھی ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ قرآن وہی بات کہہ رہا ہے کہ حالانکہ ان کے گھر غیر محفوظ نہیں تھے، یہ محض عذر اور بہانے بنا رہے تھے، جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے۔ ان یریدون الا فرارا، ان کا ارادہ اور مقصد تو جنگ سے فرار تھا، جنگ سے یہ بھاگنا چاہتے تھے جی، وگرنہ یہ بات نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا انتظام نہیں کیا ہوا تھا۔ آپ سے بہترین جنگی حکمت عملی کو سمجھنے والا اور اس کی ترتیب بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے تو اس دور کے اعتبار سے بہترین ساری جنگی حکمت عملی تشکیل دی اور پورا انتظام کیا، بچوں بیویوں کا بھی، عورتوں کا بھی، اور اسی طرح بعض دشمن کا بھی مقابلے کے لیے آپ نے خندق کھود کر ایک بہترین ایک جنگی نظم و نسق کے تحت اپنی حفاظت کا انتظام کیا۔ فرمایا ان منافقوں کا حال یہ ہے کہ یہ دل کے روگی ہیں، ابھی ان کو اگر ولو دخلت علیہم من اقطارہا، ان کے اوپر اگر داخل کی جائیں فوجیں مدینہ کے اطراف سے، اور پھر وہ فوجیں ان سے فتنے کا سوال کریں، مسلمانوں سے لڑنے، شرارت کرنے کا ان سے سوال کریں کہ آؤ مل کر مسلمانوں کے خلاف یلغار کریں، لآتوہا، فوراً آ جائیں گے، پھر گھروں کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تو یہ فوراً تیار ہو جائیں گے۔ اور ابھی یہ بہانے کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر خالی ہیں، ہم میدان میں نہیں ٹھہر سکتے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں۔ وما تلبسوا بها الا یسیرا، فتنے کے لیے تو یہ تھوڑا بھی توقف نہیں کریں گے، اور جو کچھ ان کو ہتھیار ملے گا وہ لے کر ایسی فتنہ پرداز فوجوں کا ساتھ دیتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف یلغار کرنے کے لیے تیار ہے، ان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہے جی۔ تو یہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، ان کے دلوں میں منافقت ہے، ان کے دلوں میں فتنہ ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اس سے پہلے تو اللہ سے بڑے انہوں نے عہد کر رکھے تھے کہ لا یولون الادبار، کبھی دشمن کا سامنا ہوا تو یہ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے نہیں۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو اللہ نے فتح و نصرت سے ہمکنار کیا، ان منافقوں نے بڑی قسمیں کھائیں کہ آئندہ جب کبھی جنگ ہوگی نا تو ہم دیکھنا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے دشمن کے چھکے چھڑا دیں گے۔ بڑی ڈینگیں مارتے تھے اور بڑے عہد کر رکھے تھے کہ ہم دشمن کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ پہلے تو یہ بڑے عہد کیا کرتے تھے
کہ ہم دشمن سے نہیں پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ اور یاد رکھو وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اللہ سے کیا ہوا عہد اس کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم اللہ سے عہد کر کے اب توڑ رہے ہو۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اب میدان سے تم بھاگ رہے ہو تو کیا یہ بھاگنا تمہیں موت سے بچا لے گا؟ ایک آدمی گھر میں بیٹھ جائے تو اسے موت نہیں آنی، ایک میدان کارزار میں جاتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرتا ہے، بس اسے ہی موت آنی ہے۔ موت کا ایک وقت تو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، اس سے پہلے بھی نہیں آ سکتی، اس کے بعد بھی نہیں آ سکتی۔ اے پیغمبر فرما دیجئے لن ينفعكم الفرار، یہ فرار، یہ بھاگنا ہے جنگ سے، تمہیں ہرگز فائدہ نہیں دے سکتا۔ ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم بھاگنا چاہتے ہو موت سے یا قتل سے تو بچ نہیں سکتے، موت تمہیں گھروں میں بھی آئے گی۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت تمہیں نہیں فائدہ ملے گا مگر تھوڑا سا۔ جی جتنی تمہاری زندگی ہے نا، گھر میں بھی بیٹھے ہو تو اتنا تھوڑا، جتنی زندگی ہے اتنا ہی تم جی سکو گے، وگرنہ موت سے بچ نہیں سکتے۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، اے پیغمبر فرمائیے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف اور عذاب میں مبتلا کرنا چاہے، کسی سزا میں، تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی تمہیں اللہ کے اس گرفت سے بچا سکتا ہے؟ یا اللہ تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون ہے جو اس مہربانی کو روک سکے؟ وَأَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور یہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا حمیتی اور مددگار نہیں پائیں گے۔ اللہ ہی ہے جو بندے کی ہر حال میں حفاظت کرتا ہے اور جب چاہتا ہے اسے تکلیف بھی دیتا ہے۔ قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، کچھ منافق ایسے تھے بڑے سر عام مسلمانوں کے حوصلے توڑنے کے لیے انہیں کہتے ہیں ہمارا مشورہ مانو اور جنگ کا میدان چھوڑ دو، دشمن کے مقابلے میں مرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کل ہمیں نہ یہ کہنا کہ کسی نے مشورہ نہیں دیا تھا۔ بہت سارے اس طرح تھے جو اس طرح کے منفی مشورے دے رہے تھے، غلط باتیں کر رہے تھے، مسلمانوں کو، سچے مخلص مسلمانوں کو بھی روک رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی کا یہاں ذکر کرتا ہے کہ اللہ جانتا ہے المعوقین منکم، تم میں سے ان روکنے والوں کو، والقائلین لاخوانہم، اور اپنے بھائیوں سے کہنے والوں کو کہ ہلم الینا، ہمارے پاس آ جاؤ، مدینہ میں آ جاؤ جی، اور ولا یاتون البأس الا قلیلا، اور خود جنگ میں جاتے ہیں دن کو ایک چکر لگا کر میدان جنگ کا، ہیں صرف اپنا نام دکھلانے کے لیے، ہیں کہ بھئی ہم بھی میدان میں تھے، جنگ میں صرف اپنا شو کرنے کے لیے ہیں۔ جب کبھی اس طرح کا کوئی عمل ہوتا ہے اجتماعی کام، تو اجتماعی کام میں دل سے ایسے نام نہاد مسلمان شریک نہیں ہوتے، محض صرف نام روشن کرنے کے لیے کہ بھئی ہم بھی تو اس میں شریک تھے۔ تو نئی قرآن کہہ رہا ہے وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، جنگ میں نہیں جاتے مگر تھوڑا سا، صرف نام و نمود کے لیے۔ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ، فرمایا یہ تمہارے بارے میں بڑے بخیل ہیں۔ اشحہ، شحیح، اس کے دو معنی آتے ہیں، ایک اس کے معنی ہے انتہائی بخیل، اور دوسرے معنی اس کے ہیں حریص، لالچی۔ یہاں پہلی آیت میں انتہائی بخل کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، اور آگے پھر یہی لفظ آ رہا ہے، وہاں اس کے معنی ہیں حریص کے، لالچی کے۔ اور بخل اور شح کے اندر تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ بخل مال میں ہوتا ہے کہ انسان جہاں مال کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے وہاں خرچ نہیں کرتا، اور شح میں مال کے ساتھ ساتھ جو کسی کو کسی قسم کا کوئی نفع اور فائدہ پہنچ سکتا ہو تو وہ اس میں بھی بخیل ہوتا ہے کہ وہ کسی قسم کا نفع بھی نہیں پہنچانا چاہتا، اپنے جسم سے، وجود سے، زبان سے بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا، اتنا وہ گویا کہ بخیل ہوتا ہے، نہ مال خرچ کرتا ہے نہ کوئی اور اپنی صلاحیت سے، اپنی سوچ اور مشورے سے کسی کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، بلکہ نقصان ہی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ منافق نام نہاد تمہارے معاملے میں بڑے بخیل ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، بخیل بھی ہیں، بزدل بھی ہیں، انتہائی درجے کے بزدل بھی ہیں، کہ جب خوف دشمن کا آئے
تو آپ دیکھیں گے ان کو کہ ینظرون الیک، آپ کی طرف یوں تکتے رہ جائیں گے، تدور اعینہم کی ان کی آنکھیں ان کے حلق میں یوں گھوم رہی ہیں، جیسے کہ جس پر بے ہوشی طاری ہوتی ہے نا، یا جس کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی آنکھیں جو ہیں وہ ایسے ایک جگہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو ان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے اس خوف کی وجہ سے کہ تدور اعینہم کی ان کی آنکھیں اپنے حلق میں گھوم رہی ہیں، کالذی یغشی علیہ من الموت، جس پر موت کی بے ہوشی، اس شخص کی طرح جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، یہ تو ان کی بزدلی کا حال ہے، اور ان کے حرص کا یہ عالم ہے کہ جب خوف ختم ہو جائے تو سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، تو بڑی تیزی کے ساتھ اپنی زبانوں کو چلائیں گے۔ سَلَكُوكُمْ، سلک کا معنی ہوتا ہے چمٹ جانا، جی اتنا پیچھے لگ جانا کہ پھر اپنی تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے ساتھ ایسے چمٹ جائیں گے، اشحتن علی الخیر، مال کے حرص کی وجہ سے کہ اب یہ ان فوائد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم سے نہ رہے۔ یعنی خوف میں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور جب خوف ختم ہو جائے، بات ہو مال کی، ظاہر ہے جب دشمن کو شکست ہوتی تھی، کچھ مال کچھ اور ان کا ساز و سامان مسلمانوں کے ہاتھ آتا تھا، مال غنیمت، اور اس کو لینے کے لیے اور اپنا نام روشن کرنے کے لیے پھر اب ان کی زبانیں جو ہے نہیں رکتی تھی، بڑی بڑی بڑکیں، بڑی بڑی باتیں آگے بڑھ کر۔ سچا مسلمان تو اس کو تو ضرورت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی، اس کی سچائی تو اللہ اور اس کے درمیان ہوتی تھی، لیکن یہ اس طرح کے جو جھوٹے ہوتے ہیں نا نام نہاد، وہ ایسے موقعوں پر آگے بڑھ کر باتیں بڑی بنائیں گے، ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ لوگ کہیں کہ جناب یہ تو کیا بات ہے اس کی، تو اب وہ اپنا نام روشن کرنے کے لیے اور مال کے حریص بن کر وہ مال زیادہ زیادہ لینے کے لیے زبان بڑی تیز چلائیں گے۔ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ، فرمایا اولئک لم یؤمنوا، یہ مومن نہیں ہیں، یہ سچے مسلمان نہیں ہیں، نام نہاد مسلمان ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اگر محض نام کے کسی اچھے کام میں یہ شریک بھی ہوئے ہیں تو ان کا وہ عمل غارت گیا، کیونکہ پیچھے نظریہ اور سوچ ہی ٹھیک نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر رسمی طور پر انہوں نے کوئی اچھا کام کیا بھی ہے تو فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے ان اعمال کو غارت کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے ایسوں کو سزا دینا۔ ان کا حال یہ ہے کہ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ، جب دشمن چلا گیا، اسے شکست ہو گئی، میدان خالی ہو گیا، یہ تو وہاں سے میدان سے بھاگ کر اپنے گھروں کے اندر دبک کر بیٹھ گئے تھے۔ اب جب دشمن چلا گیا انہیں پھر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اتنے خوف زدہ تھے، اندر چھپے بیٹھے تھے، باہر نہیں نکل رہے تھے۔ ان کو بار بار کہا جاتا تھا کہ آ جاؤ باہر، اب دشمن چلا گیا ہے، میدان میں آؤ، لیکن یہ دبک کر ایسے بیٹھے ہوئے، انہیں یقین ہی نہیں آ رہا۔ تو قرآن وہی ان کی حالت ذکر کر رہا ہے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ متحدہ محاذ جو دشمن کا تھا، وہ فوجیں جو تھی وہ گئی ہی نہیں ہے۔ اور وہیں یأتی الاحزاب، اب تو دشمن سے چھٹکارا ملا، وہ شکست کھا کے ناکام ہو کر چلا گیا، لیکن کوئی اور فوج مدینہ پر چڑھ دوڑے، ان کا حال یہ ہوگا کہ یہ چاہیں گے کاش کہ یہ مدینہ چھوڑ کر کہیں صحرا اور جنگل میں ہی جا کر ڈیرا ڈال لیتے، یہاں دشمن کا سامنا ہی نہ کرنا پڑتا، وہیں کچھ خبریں ان کو ملتی رہتی کہ کیا جنگ کا نتیجہ نکلا، جنگ کیا ہوئی ہے، دشمن کا سامنا ان کو کرنا نہ پڑتا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر فوجیں دوبارہ آ جائیں، یودو، یہ چاہیں گے کہ لو انہم بادون فی العراب، کاش کہ یہ اعراب کے اندر، صحرا کے اندر جا کر ٹھہریں، بادون فی العراب یسألون عن انبائکم، اور تمہاری خبروں کے بارے میں وہیں یہ پوچھتے رہیں، لوگوں سے پوچھ کر جانتے رہیں۔ ولو کانوا فیکم، اور اگر تمہارے درمیان ہوں تو ما قاتلوا الا قلیلا، تو یہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے مگر محض اپنا نام لکھوانے کے لیے، اپنا نام لکھوانے کے لیے تھوڑی بہت جنگ میں شرکت کر لیں تو کر لیں، وگرنہ سچا مسلمان بن کر اپنے اس نظریے دین کے غلبے کے لیے کوئی قربانی دینے کو یہ تیار نہیں۔
تو ان آیات مبارکہ میں اس واقع احزاب کے ضمن میں جھوٹے نام نہاد مسلمانوں کے جو رویے اس وقت سامنے آئے، قرآن مجید نے ان کو یہاں بیان فرمایا ہے۔ ان آیات کو پڑھتے وقت ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم آج کس مقام پر کھڑے ہیں۔ کیا دین اسلام کے لیے ہم قربانی دینے کو تیار ہیں، یا محض رسمی طور پر چند ایک ایسے اعمال کر لیے جن کے لیے کوئی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے آپ کو مسلمان نام کا ظاہر کرنے کے لیے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو جی۔ دشمن کے مقابلے میں آج ہمارے معاشرے میں سسٹم اور نظام دشمن کا قائم ہے، اور ہر طرف دشمن نے اسلامی ممالک پر یلغار کر رکھی ہے، مختلف ہیلوں سے، طریقوں سے، مختلف بہانوں سے خود ہمارے ملک پر اپنے ایجنٹ مسلط کر رکھے ہیں، جو قوم کا استحصال کر رہے ہیں، دین کو عملاً اس کا نظام قائم نہیں ہونے دیتے ہیں۔ سیاست آج دشمن کی، معیشت آج دشمن کی، معاشرت دشمن کی، تعلیم آج دشمن کی پڑھائی جا رہی ہے ہمارے بچوں کو، اور ہم مطمئن ہو کر بیٹھے ہوں اور بس صرف چند ایک اعمال کر کے کہیں کہ ہم بڑے ٹھیک ہیں جی، ہم تو کامیاب ہیں جی، ہم تو جنت کے بھی حقدار ہیں۔ تو یہ سوچنا ہو، سچا مسلمان تو وہ ہے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہر طرح کی کوشش اور جد و جہد کرتا ہے۔ اس وقت جو بھی کوشش کا تقاضا ہو اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، مایوس نہیں ہوتا، اس میں بزدلی پیدا نہیں ہوتی، اور وہ چاہے کتنے کٹھن اور سخت حالات کیوں نہ ہوں وہ بزدل نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے ان احکامات پر عمل کی توفیق دے۔